بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات مسلسل چل رہی ہے نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمان کے مجموعے سے۔ زکوٰۃ کے لیے ماہ رمضان خاص نہیں، کیا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ خاص ہے؟ اگر نہیں تو ہندوستان میں عموماً لوگ اسی ماہ میں زکوٰۃ کیوں ادا کرتے ہیں، اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رمضان کا مہینہ خاص نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مال میں سے زکوٰۃ کے وجوب کے لیے دو شرطیں ہیں۔ اس کا نصاب تک پہنچنا، نصاب تک پہنچنے کے بعد اس پر 1 سال کا گزر جانا۔ جب یہ دونوں شرطیں پوری ہو جائیں تو اس کی زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس میں تاخیر ٹھیک نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ تمام زکوٰۃ دینے والے مسلمانوں کا مال رمضان میں ہی نصاب کو نہیں پہنچے گا، بلکہ کسی کا رمضان میں پہنچے گا، کسی کا شوال میں، کسی کا ذی القعدہ میں، کسی کا ذی الحجہ میں۔ اس طرح سال کے تمام مہینوں میں کچھ نہ کچھ لوگوں کا مال نصاب کو پہنچ کر اس پر سال گزرے گا، اور ہر مہینہ مال کا زکوٰۃ نکلے گا۔ شریعت کے اس نظام میں بڑی حکمت ہے، کیونکہ جہاں بیت المال ہے وہاں ہر ماہ بیت المال میں زکوٰۃ کے مد میں آمدنی ہوتی رہے گی، اور اس سے فقراء و مساکین اور دیگر مستحقین زکوٰۃ کو مدد ملتی رہے گی، اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ بیت المال بالکل خالی ہو اور فقراء و مساکین کے تعاون کی کوئی سبیل نہ ہو۔ اور جہاں بیت المال کا نظام نہیں ہے وہاں لوگ انفرادی طور سے زکوٰۃ سال بھر نکالتے اور مستحقین کو پہنچاتے رہیں گے۔ اس طرح فقراء و مساکین کی مدد کے لیے سال بھر ایک معقول نظم اور مناسب بندوبست رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان وغیرہ کے لوگوں نے رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو عام رواج بنا لیا ہے، اس کے پیچھے یہ خواہش کار فرما ہے کہ انہیں اس کی وجہ سے زیادہ ثواب ملے، کیونکہ یہ مشہور ہے اور سلمان فارسی کی ایک روایت میں بھی وارد ہے کہ جس نے اس ماہ میں کوئی نفلی عبادت کی اسے فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے کوئی فرض عبادت کی اسے دوسرے ایام کے 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ شعب الایمان بیہقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 223۔ مگر اولاً یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی علی بن زید بن جدعان ہے جو ضعیف ہے، اور اس سے یوسف بن زیاد نے روایت کی ہے جو بہت زیادہ ضعیف ہے، ضعیف جداً۔ اس کی متابعت ایاس نے کی مگر وہ مجہول ہے، اور حافظ ابن حجر نے اس کے بارے میں لسان المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 475 میں عقیلی کا یہ قول نقل کیا ہے، مجہول وحدیثہ غیر محفوظ۔ اور پھر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا، لیس یروی ھذا من وجہ یثبت، اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روایت کسی ایسے طریقے سے نہیں ہوتی ہے جس سے یہ حدیث ثابت ہو جائے اور قابل اعتماد ہو۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی مشکات کے حاشیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213 میں اس کی تضعیف کی ہے، اور علامہ مبارک پوری کی بھی یہی رائے معلوم ہوتی ہے۔ ثانیاً یعنی دوسری بات، اگر ثابت ہو جائے کہ رمضان میں فرائض کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے ایام کے فرائض کو مقدم یا مؤخر کر کے اس ماہ مبارک میں ادا کریں،
اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس ماہ میں ان کی ادائیگی کا اہتمام زیادہ کریں، جیسے شعبان یا شوال یا کسی اور ماہ کی نمازوں کو مقدم یا مؤخر کر کے رمضان میں پڑھنا درست نہیں، جیسے حج کو ذی الحجہ کے بجائے مقدم کر کے رمضان میں ادا کرنا صحیح نہیں، اسی طرح زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر مقدم یا مؤخر کرنے کے جواز کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ زکوٰۃ لینے والوں کی یا عام مسلمانوں کی مصلحت کی بنا پر زکوٰۃ کے مقدم کرنے کی اجازت تو معلوم ہوتی ہے، اگرچہ امام مالک، حسن بصری، ربیعہ اور داؤد ظاہری نے اسے بھی ناجائز کہا ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ لا تؤدى زکاة قبل حلول الحول، مغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 630، سال مکمل ہونے سے قبل زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابن عباس کی زکوٰۃ رسول نے پہلے لی۔ جیسے حضرت ابن عباس کی زکوٰۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لے لی، مگر اجتماعی طور سے اس طرح سے زکوٰۃ کو مقدم کر کے صرف ایک ماہ یعنی رمضان میں ادا کرنا بہرحال محل نظر ہے، اس واسطے کی دینے والوں کی نیت خواہ کچھ بھی ہو، فقراء و مساکین کے لیے یہ ہرگز مفید نہیں، کیونکہ دوسرے ایام میں ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں رہ جاتا ہے، اور زکوٰۃ کے لیے کسی خاص مہینے کو مقرر نہ کر کے حولان حول پر واجب کرنے کی جو مصلحت تھی وہ فوت ہو جاتی ہے۔ پھر رمضان کو اس کے لیے خاص کر لینے کی وجہ سے چندہ باز لوگ اس ماہ میں شب و روز دوڑ دھوپ کر کے اور مختلف انداز سے اپنے مدارس اور اداروں کی اہمیت جتلا کر، خواہ صحیح ہو یا غلط، زکوٰۃ کا اکثر و بیشتر حصہ بٹور لیتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والوں کے محلہ، پڑوس اور شہر کے مستحقین تقریباً محروم رہ جاتے ہیں، یا انہیں برائے نام ملتا ہے۔ اور اگر رمضان کو زکوٰۃ کا موسم نہ بنایا جائے، بلکہ جس کا جب حولان حول ہو اسی وقت زکوٰۃ ادا کرے، تو سال بھر اس کے مستحقین کو مناسب مدد ملتی رہے، اور چندہ وصول کرنے والوں کو بھی رمضان کے روزے اور شب قدر وغیرہ کی برکتیں نہ چھوڑنی پڑیں۔ اور جو لوگ اس کے لیے جھوٹ بولتے اور ہیلے سازی کرتے ہیں، کم از کم رمضان میں تو اس سے محفوظ رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جن پر زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان سے پہلے واجب ہوتی ہے مگر مؤخر کر کے رمضان میں دیتے ہیں، تو ان کے لیے اس عمل کا میرے علم میں کوئی جواز نہیں۔ اگر اللہ نہ کرے اس سے قبل ان کا مال ضائع ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی اور پھر ادا کرنا مشکل ہوگا، اور اگر ادائیگی سے قبل انتقال کر گئے تو اگر ورثہ نے ادا کر دیا، جس کا امکان اس زمانہ میں کم ہوتا جا رہا ہے، تو خیر، ورنہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا گناہ ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ بہرحال زکوٰۃ کو اپنے وقت پر، یعنی جس تاریخ کو حولان حول ہو ادا نہ کرنے اور رمضان کو زکوٰۃ کا موسم بنا لینے میں بہت سی خرابیاں اور قباحتیں ہیں، اس لیے میں اسے پسند نہیں کرتا، اور میری خواہش ہے کہ سب لوگ تمام ارکان اسلام و فرائض کی طرح اس کو بھی اپنے وقت پر ادا کریں۔ توقع ہے کہ تمام مسلمان اس پر غور کریں گے۔ صرف جمعہ کا روزہ رکھنا ممنوع۔ خصوصی طور سے جمعہ کے دن روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے، اور اگر کوئی اس دن روزہ رکھنا چاہے تو کس طرح رکھے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں خصوصی طور سے صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعہ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم۔ مسلم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 18۔ تمام راتوں میں جمعہ کی رات کو تم قیام اللیل اور تہجد کے لیے خاص نہ کرو، اور تمام دنوں میں تم جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی شخص روزے رکھتا ہو اور درمیان میں جمعہ آ جائے تو اس روزہ میں کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی جمعہ کے دن روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے اس کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا لا یصوم احدکم یوم الجمعہ الا ان یصوم قبلہ او یصوم بعدہ، متفق علیہ۔ تم میں سے کوئی جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے الا یہ کہ اس سے پہلے روزہ رکھے یا اس کے بعد روزہ رکھے۔ بہرحال صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، اور اگر اس کے ساتھ اس سے پہلے یا اس کے بعد میں روزہ رکھے تو جائز ہے۔ صرف سنیچر کے دن روزہ رکھنا یہ بھی درست نہیں۔ بعض علماء سے ہم نے سنا ہے کہ سنیچر کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں کہتے ہیں صرف سنیچر کے دن خصوصی طور سے روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ حضرت عبداللہ بن بشر الاسلمی اپنی بہن السمہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم وان لم یجد احدکم الا لحاء عنب او عود شجرہ فلیمزغہ، رواہ احمد و ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ و دارمی۔ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 368۔ سنیچر کے دن روزہ نہ رکھو سوائے فرض روزہ کے۔ اگر تم میں سے کوئی نہ پائے مگر انگور کا چھلکا یا کسی درخت کی چھال تو اسی کو چبا لے مگر روزہ نہ رکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف سنیچر کے دن نفلی روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ البتہ فرض روزہ رکھ سکتے ہیں، خواہ وہ رمضان کا روزہ ہو یا نذر کا روزہ ہو یا قضا یا کفارہ کا روزہ ہو۔ اسی طرح اگر اس کے پہلے یا بعد میں روزہ رکھیں اور صرف سنیچر کو روزہ نہ رکھیں تو بھی جائز ہے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم دوسرے ایام کی بنسبت سنیچر اور اتوار کو زیادہ روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ دونوں دن مشرکین کے عید کے دن ہیں، اس واسطے میں پسند کرتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں۔ رواہ احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 323۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصوم احدکم یوم الجمعہ الا ان یصوم قبلہ او یصوم بعدہ، متفق علیہ۔ جمعہ کے دن روزہ نہ رکھو الا یہ کہ ایک دن اس سے پہلے یا ایک دن اس کے بعد بھی روزہ رکھو اور ان کو ملا لو۔ اس معنی کی حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمرو اور عامر الاشعری سے بھی مروی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سنیچر کے ساتھ جمعہ یا اتوار کو بھی روزہ رکھیں تو پھر سنیچر کو روزہ رکھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ صوم وصال کسے کہتے ہیں اور یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا یہ جائز ہے؟ صوم وصال کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بغیر افطار کیے اور سحری کھائے مسلسل روزہ رکھیں۔ امت کے لیے اس کی احادیث میں ممانعت ہے، یہ صرف رسول اللہ کے لیے جائز تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے 3 مرتبہ فرمایا ایاکم والوصال، تم لوگ وصال سے بچو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو مسلسل
روزے رکھتے ہیں، یعنی بغیر سحری کھائے اور بغیر افطار کے۔ آپ نے فرمایا اس سلسلے میں تم لوگ میری طرح نہیں ہو، اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، یعنی کھانے پینے سے جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری طور پر یہ کھلانا پلانا نہیں ہے، روحانی طور پر ہے۔ پیچھے کسی موقع پر میں نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ ظاہری طور پر بھی ہو، لیکن یہ ظاہری طور پر نہیں ہے۔ اس واسطے تم لوگ صرف ایسے کام کرو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو۔ بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 206۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سحری تک روزہ رکھا جائے، یعنی سحری تک کچھ نہ کھائیں، حتیٰ کہ افطار بھی نہ کریں اور صرف سحری کھائیں۔ یہ صورت جائز ہے، کیونکہ حضرت ابو سعید کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا لا تواصلوا فأيكم اذا اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر، رواہ البخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 202۔ مسلسل روزے نہ رکھو، اگر تم میں سے کوئی مسلسل روزے رکھنا چاہے تو صرف سحری تک روزہ رکھے، مگر افضل یہ ہے کہ سورج غروب ہونے تک ہی روزہ رکھیں، اس کے بعد افطار کر لیں اور افطار میں جلدی کریں، کیونکہ ارشاد نبوی ہے لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، متفق علیہ۔ جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے خیریت سے رہیں گے۔ عید کے دن روزہ رکھنے کا حکم، کہتے ہیں عیدین کے دن روزہ رکھنا حرام اور ممنوع ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے صحیحین وغیرہ میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو دنوں کو روزہ رکھنے سے روکا ہے اور منع فرمایا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے۔ ایام تشریق سے مراد کون سے ایام ہیں اور ان میں روزوں کا کیا حکم ہے؟ ایام تشریق سے مراد ذی الحجہ کی 11، 12، 13 تاریخ کے ایام ہیں۔ ان ایام میں عام مسلمانوں کے لیے روزے رکھنا ممنوع ہے۔ ابو مرہ مولا ام ہانی سے روایت ہے کہ وہ عبداللہ بن عمرو کے ساتھ ان کے والد عمرو بن عاص کے پاس گئے۔ انہوں نے دونوں کے سامنے کھانا پیش کیا اور عبداللہ بن عمرو سے کہا کھاؤ۔ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں۔ عمرو بن عاص نے کہا کھاؤ، کیونکہ یہ ایسے ایام ہیں جن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے توڑ دینے کا حکم دیتے تھے اور روزے رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ امام مالک نے فرمایا ان ایام سے مراد ایام تشریق ہیں، رواہ ابو داؤد و صححہ الالبانی۔ اور نبیشہ الحزلی سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ، مسلم صحیح مسلم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 17۔ تشریق کے ایام کھانے پینے اور ذکر الہی کے ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص حج کرنے گیا اور اس نے حج تمتع کیا، پھر اسے حج کا جانور نہیں ملا یا اس کے پاس حج کے خریدنے کی استطاعت نہیں، تو ایسی صورت میں وہ ایام تشریق میں روزے رکھ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں لم یرخص فی ایام التشریق ان یصمن الا لمن لم یجد الہدی، رواہ البخاری۔ ایام تشریق میں روزوں کی رخصت نہیں دی گئی ہے مگر اس حاجی کے لیے جو حج کا جانور نہ پائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
किताब सलाती तरावीह, तरावीह की नमाज का बयान। बाब फضल मन काम रमज़ान, उसकी फजीलत का बयान जो रमज़ान में क़याम करे और तरावीह की नमाज अदा करे। हदीस नंबर 2008 मुत्तफ़क़ुन अलैह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम से सुना, आपने कहा था रमज़ान में, रमज़ान के सिलसिले में और रमज़ान की फजीलत के बारे में, कि जो शख्स ईमान और अजर व सवाब के लिए क़याम करे उसके गुजरे हुए गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अबू हुरैरा, हदीस नंबर 209 मुत्तफ़क़ अलैह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम ने फरमाया, जिसने रमज़ान का क़याम किया ईमान रखते हुए अजर व सवाब के लिए, तो उसके गुजरे हुए गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और इब्न शिहाब कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ और लोगों का यही हाल रहा, अलग अलग अकेले अकेले जमात बना करके लोग तरावीह पढ़ा करते थे। इसके बाद अबू बकर के दौरे खिलाफत में और हज़रत उमर के इब्तिदाई दौर में भी ऐसा ही रहा कि लोग अलग से भी पढ़ते थे, कुछ जमात भी बना लेते थे। हदीस नंबर 2010 अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी रिवायत करते हैं कि इन्होंने बयान किया कि मैं उमर बिन खत्ताब के साथ रमज़ान की एक रात मस्जिद में गया। सब लोग मुतफर्रिक और मुंतशिर थे, इधर उधर बिखरे हुए थे। कोई अकेला नमाज पढ़ रहा था और कुछ किसी के पीछे खड़े थे। इस पर उमर ने कहा, मेरा ख्याल है कि अगर मैं इन तमाम लोगों को एक कारी के पीछे जमा कर दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। चुनांचे आपने यही ठान कर उबई बिन काब को उनका इमाम बना दिया। फिर एक रात जो मैं उनके साथ निकला तो देखा कि लोग अपने इमाम के पीछे नमाज तरावीह पढ़ रहे हैं। हजरत ने फरमाया, ये नया तरीका बेहतर और मुनासिब है, और रात का वो हिस्सा जिसमें ये लोग सो जाते हैं उस हिस्सा में बेहतर और अफजल है, उस हिस्सा से बेहतर और अफजल है जिसमें ये नमाज पढ़ते हैं। आपकी मुराद रात के आखिरी हिस्सा की फजीलत से थी, क्योंकि लोग ये नमाज रात के शुरू ही में पढ़ लेते थे। हदीस नंबर 2011 मुत्तफ़क़ अलैह। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नमाज तरावीह पढ़ी और ये रमज़ान में हुआ था। हदीस नंबर 2012 मुत्तफ़क़ अलैह। उर्वा रिवायत करते हैं कि इन्हें आयशा ने बताया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रमज़ान की निस्फ़ शब में मस्जिद तशरीफ ले गए और वहां तरावीह की नमाज पढ़ी। कुछ सहाबा भी आपके साथ नमाज में शरीक हो गए। सुबह हुई तो इन्होंने इसका चर्चा किया। चुनांचे दूसरी रात में लोग पहले से ज्यादा जमा हो गए और आपके साथ नमाज पढ़ी। दूसरी सुबह को और ज्यादा इसका तस्करा हुआ और चर्चा हुआ, और तीसरी रात उससे भी ज्यादा लोग जमा हो गए। आपने इस रात भी नमाज पढ़ी और लोगों ने आपके इक्तिदा में नमाज अदा की। चौथी रात को यह आलम था कि मस्जिद में नमाज आने वालों के लिए जगह भी बाकी न रही थी, लेकिन इस रात आप बरामद नहीं हुए और घर से नहीं निकले, बल्कि सुबह की नमाज के लिए बाहर आए। जब नमाज पढ़ ली तो आप लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए
اور شہادت کے بعد حمد و صلات کے بعد فرمایا اما بعد، تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا، لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔ چنانچہ جب نبی اکرم کی وفات ہوئی تو یہی کیفیت قائم رہی اور لوگ الگ الگ تراویح پڑھتے رہے۔ حدیث نمبر 2013 متفق علیہ۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسے ہوتی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ پہلی 4 رکعت پڑھتے تو ان کے حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو کہ کتنی لمبی اور کتنی پیاری نماز ہوتی تھی۔ پھر 4 رکعت پڑھتے، اس کے بعد بھی حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو، نہایت لمبی اور شاندار نماز پڑھتے تھے۔ آخر میں 3 رکعت وتر کے ادا کرتے تھے۔ میں نے ایک بار پوچھا یا رسول اللہ، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں پر میرا دل نہیں سوتا، میرا دل جاگتا ہے۔ یہاں پر حافظ ابن حجر کی فتح الباری سے عبارت نقل کی گئی ہے، اس کا ترجمہ اور خلاصہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ خلاصے مطلب یہ ہے کہ تراویح ترویحہ کی جمع ہے جو راحت سے مشتق ہے، جیسے تسلیمہ سلام سے مشتق ہے۔ رمضان کی راتوں میں جماعت سے نفل نماز پڑھنے کو تراویح کہا گیا، اس لیے کہ وہ شروع میں ہر 2 رکعتوں کے درمیان تھوڑا سا آرام کیا کرتے تھے۔ علامہ محمد بن نصر نے قیام اللیل میں 2 باب منعقد کیے ہیں، ایک ان کے متعلق جو اس راحت کو مستحب گردانتے ہیں، اور ایک ان کے متعلق جو اس راحت کو اچھا نہیں جانتے۔ اور اس بارے میں یحییٰ بن بکیر نے لیث سے روایت کیا ہے کہ وہ اتنی رکعات کی ادائیگی کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے، اسی لیے اسے نماز تراویح سے موسوم کیا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں اس بارے میں پہلے اس نماز کی فضیلت سے متعلق ابو ہریرہ کی روایت لائے، پھر حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت کے ساتھ ابن شہاب کی تشریح لائے، جس میں اس نماز کا باجماعت ادا کیا جانا اور اس بارے میں حضرت عمر کا اقدام مذکور ہے۔ پھر امام بخاری نے حضرت عائشہ کی احادیث سے یہ ثابت فرمایا کہ نبی اکرم نے خود اس نماز کو 3 راتوں تک باجماعت ادا فرما کر اس امت کے لیے مسنون قرار دیا۔ اس کے بعد اس کی تعداد کے بارے میں خود حضرت عائشہ کی زبان مبارک سے یہ نقل فرمایا کہ نبی اکرم رمضان یا غیر رمضان میں اس نماز کو 11 رکعتوں کی تعداد میں پڑھا کرتے تھے۔ رمضان میں یہی نماز تراویح کے نام سے موسوم ہوئی اور غیر رمضان میں تہجد کے نام سے، اور اس میں 8 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر ہے۔ اس طرح کل 11 رکعتیں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ کی زبان مبارک سے یہ ایسی قطعی وضاحت ہے جس کی کوئی بھی تعویل یا تردید نہیں کی جا سکتی۔ اس کی بنا پر جماعت اہل حدیث کے نزدیک تراویح اسی کی بنا پر جماعت اہل حدیث کے نزدیک تراویح کی 8 رکعت سنت تسلیم کی گئی ہیں، جس کی عجیب دلیری، یہاں ایک عنوان قائم کیا گیا ہے، عجیب دلیری۔ حضرت عائشہ کی یہ حدیث اور موطا امام مالک میں یہ وضاحت کہ حضرت عمر نے
حضرت ابی بن کعب کی ابتدا میں مسلمانوں کی جماعت قائم کرائی اور انہوں نے سنت نبوی کے مطابق یہ نماز 11 رکعتوں میں ادا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود علماء احناف کی دلیری اور جرأت قابل داد ہے، جو 8 رکعت تراویح کے نہ صرف منکر بلکہ اسے ناجائز اور بدعت قرار دینے سے بھی نہیں چوکتے، اور تقریباً ہر سال ان کی طرف سے 8 رکعت تراویح والوں کے خلاف اشتہارات، پوسٹر اور کتابچے وغیرہ شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے سامنے دیوبند سے شائع شدہ صحیح بخاری کا ترجمہ تفہیم البخاری کے نام سے رکھا ہوا ہے۔ اس کے مترجم و شارح صاحب بڑی دلیری کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں، جو لوگ صرف 8 رکعت پر اکتفا کرتے اور سنت پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ در حقیقت سواد اعظم سے شذوذ اختیار کرتے اور ساری امت پر بدعت کا الزام لگا کر خود اپنے پر ظلم کرتے ہیں۔ تفہیم البخاری پارہ 8 صفحہ نمبر 30۔ کہتے ہیں یہاں علامہ مترجم صاحب دعویٰ فرما رہے ہیں کہ 20 رکعت تراویح سواد اعظم کا عمل ہے۔ 8 رکعت پر اکتفا کرنے والوں کا دعوی سنت غلط ہے۔ جذبہ حمایت میں انسان کتنا بہک جاتا ہے یا کتنا بہک سکتا ہے، یہاں یہ نمونہ نظر آ رہا ہے۔ یہی حضرات آگے خود اپنی اسی کتاب میں اپنے ہی قلم سے اپنی ہی تردید فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابن عباس کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت پڑھتے تھے اور وتر اس کے علاوہ ہوتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اس سے مختلف ہے۔ بہرحال دونوں احادیث پر ائمہ کا عمل ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک 20 رکعت تراویح کا ہے اور امام شافعی کا 11 رکعت والی روایت پر ہے۔ تفہیم البخاری پارہ 8 سطر نمبر 31، یہاں پر سین دیا ہوا ہے یا سواد ہے، صفحہ نمبر 31۔ اس بیان سے موصوف کے پیچھے کے بیان کی تردید جن واضح لفظوں میں ہو رہی ہے وہ سورج کی طرح عیاں ہے، جس سے معلوم ہوا کہ 8 رکعت پڑھنے والے بھی حق بجانب ہیں اور 20 رکعت پر سواد اعظم کا عمل کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ حدیث ابن عباس جس کی طرف محترم مترجم صاحب نے اشارہ فرمایا ہے، یہ حدیث سنن کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496 پر بئی الفاظ مروی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جماعت کے بغیر 20 رکعت اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ اس بیان میں راوی ابو شیبہ ابن عثمان عبسی کوفی تنہا ہے اور وہ ضعیف ہے، لہٰذا یہ روایت حضرت عائشہ کی روایت کے مقابلہ پر ہرگز قابل حجت نہیں ہے۔ امام سیوطی اس حدیث کی بابت کہتے ہیں، هذا الحدیث ضعیف جدا لا تقوم به الحجہ، یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ قابل حجت نہیں۔ المصابیح للسیوطی، آگے علامہ سیوطی ابو شیبہ مذکور محدثین کبار کی جرح نقل فرماتے ہیں، اور اس کے بعد میں یہاں کہتے ہیں ومن اتفق هؤلاء الائمہ علی تضعیفہ لا یحل الاحتجاج بها، جس شخص کی تضعیف پر یہ تمام ائمہ حدیث متفق ہوں اس کی حدیث سے حجت پکڑنا حلال نہیں ہے۔ یہ تفصیل اس لیے دی گئی تاکہ علماء احناف کے دعوے 20 رکعت تراویح کی سنت کی حقیقت خود علماء محققین احناف ہی کے قلم سے ظاہر ہو جائے۔ باقی تفصیل مزید کے لیے ہمارے استاذ العلماء حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمانی کی کتاب مستطاب
انوار المصابیح کا مطالعہ کیا جائے، جو اس موضوع کے ما لہو و ما علیہ پر اس قدر جامع مدلل کتاب ہے کہ اب اس کی نظیر ممکن نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔